السلام علیکم دوستوں، میں ساجد علی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 1954 الیکشنز، 1954 میں جو ایسٹ بنگال میں الیکشنز ہوئی تھی ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ کچھ دوستوں نے میل کر کے کہا کہ 1954 الیکشنز کے بارے میں الگ سے ایک لیکچر بناؤ۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، جو ہم ہسٹری کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں آج، تو وہ 18th امینڈمنٹ 2010 تک ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایکسٹرا لیکچر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جو ہمارا لیکچر ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں ہمارے ٹاپک پر۔ ایسٹ پاکستان میں ایسٹ بنگال میں جو 1954 میں الیکشنز ہوئی تھیں اس کے بارے میں ہے۔ بیک گراؤنڈ سب سے پہلے آتا ہے، تھوڑی سی ہسٹری اس کی پڑھیں، بیک گراؤنڈ۔ تو ایسٹ بنگال میں تو کیا، پاکستان جب جیسے ہی بنا تھا، پاکستان میں کوئی بھی الیکشنز نہیں ہوئی تھی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پروونشل الیکشنز فرسٹ ٹائم پاکستان میں منعقد کی گئی تھی، ایسٹ پاکستان پروونشل لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے، ٹھیک؟ اچھا، یہ سب 1951 میں مطلب ان کی پلاننگ تھی کہ 51 میں یہ الیکشنز منعقد کی جائیں، لیکن جو سینٹر میں جو گورنمنٹ تھی، وفاق کی گورنمنٹ، وہ تھی مسلم لیگ کی۔ تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ الیکشنز ہوں، کیونکہ اس وقت 1952 میں جو لینگویج کے جو ایشوز ہوئے تھے، نیشنل لینگویج کی جو موومنٹ چلی تھی، تو اسی دوران یہ مسئلے چل رہے تھے ایسٹ بنگال میں۔ اسی لیے ہی مسلم لیگ کو یہ پتہ تھا کہ جو الیکشنز ہوں گی تو وہ ہم ہار جائیں گے، اور اس لیے الیکشنز وہ نہیں کروا رہے تھے۔ لیکن جو ایسٹ بنگال کے لیڈرز تھے، پولیٹیکل لیڈرز، ان لوگوں نے انسسٹ کیا، فورس کیا گورنمنٹ کو کہ ہمیں جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ دیا جائے، پاکستان میں ڈیموکریسی انٹروڈیوس کی جائے، اسی لیے ایسٹ بنگال میں پروونشل الیکشنز منعقد کی جائیں۔ تو ان لیڈرز کی ڈیمانڈز کے بعد الیکشنز جو ہے 1954 الیکشن کی جو ڈیٹ، وہ 8 to 11 مارچ تک رکھی گئی الیکشنز کی کیا ڈیٹ۔ اچھا، اس کے بعد جو فرسٹ الیکشن ایسٹ بنگال میں یہ ہونے جا رہا تھا، اور پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے یہ پہلی الیکشن تھی۔ اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ یہاں پر میں نے لکھی ہیں، کچھ جو مسلمانوں کی سائڈ پہ تھی، کچھ نان مسلمز کی سائڈ پہ تھیں۔ تو اب سب سے پہلے جو مسلمانوں کے لیے تھی ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مسلم لیگ جو رولنگ پارٹی بھی تھی، اور ایسٹ پاکستان مسلم لیگ یہ الگ سے ایک پارٹی ہے، ایسٹ پاکستان مسلم لیگ، کرشک سرمک پارٹی، نظام اسلامی، ڈیموکریٹک پارٹی، جبو لیگ، خلافت ربانی پارٹی اینڈ کمیونسٹ پارٹی۔ یہ جو میں نے پولیٹیکل پارٹیز کے آپ کو نام بتائے، تو یہ تھی فار مسلم سیٹس، جو مسلمز کے لیے کوٹا تھی، جو سیٹس تھی ان لوگوں کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹیز تھیں۔ اس کے بعد جو نان مسلمز کے لیے آتے ہیں تو وہ پاکستان نیشنل کانگریس اور شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن، ایسٹ پاکستان، اچھا، ایسٹ سمجمتری دل، گانا سمتی، ابھے آشرم آف کوملا، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں یہ تھی نان مسلمز کی سیٹس پہ، ٹھیک ہے؟ اب ہماری اگلی جو آؤٹ لائن آتی ہے
وہ ہے مینیفیسٹو آف مسلم لیگ۔ مسلم لیگ نے جیسے ہی اس الیکشنز میں حصہ لیا تو اس کا ایک مینیفیسٹو تھا، ایک پروگرام تھا، اس کی جو فیوچر پلاننگ تھی فار دا پیپل آف ایسٹ پاکستان، ایسٹ بنگال، تو ان لوگوں کا اس کا جو مینیفیسٹو تھا پروگرام، وہ اس نے بتایا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے نیول ایئر فورس کی اس کا جو ٹریننگ سینٹر ہے وہ ایسٹ بنگال میں بنایا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا اس نے کہا مسلم لیگ نے، پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس پر فوکس کیا جائے گا، وہ مینڈیٹری ہوگی فار آل پیپل آف ایسٹ بنگال۔ اور اس کے بعد آتے ہیں بنگالی ایز اے آفیشیل لینگویج، بنگالی لینگویج کو آفیشیل لینگویج بنایا جائے گا۔ مہاجر انڈیا سے آئے تھے جیسے پارٹیشن ہوا تھا، تو ان لوگوں کے جو ایشوز تھے ان پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اور ان امپلائمنٹ کا ایشو ہے، بے روزگاری ہے، اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد پبلک ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس کو بھی بہتر سے بہتر بنایا جائے گا۔ ایگریکلچر میں بھی امپرومنٹ لائی جائے گی۔ انڈسٹریز بھی نئی کچھ انڈسٹریز بنائی جائیں گی، اسپیشلی جوٹ جو مین فصل تھا وہ ایسٹ بنگال کا تھا، جوٹ، اس کے بارے میں ان لوگوں نے اسپیشلی فوکس کیا تھا۔ تو یہ تھا مینیفیسٹو آف مسلم لیگ۔ مسلم لیگ جو رولنگ پارٹی تھی اس وقت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں یونائٹیڈ فرنٹ۔ یونائٹیڈ فرنٹ یہ ایک الائنس تھا، الیکٹورل الائنس، جس میں یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں، عوامی مسلم لیگ، کرشک شرمک پارٹی، نظام اسلامی پارٹی۔ یہ جو پارٹیز تھی ان لوگوں نے مل کے ایک الائنس بنایا، اپوزیشن الائنس اگینسٹ دا مسلم لیگ جو رولنگ پارٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے جو الائنس تھا اس نے سلیکٹ کیا ایک کے فضل الحق، ابو القاسم فضل الحق کو اپنا جو لیڈر تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں مینیفیسٹو آف یونائٹیڈ فرنٹ۔ یونائٹیڈ فرنٹ کا جو مینیفیسٹو تھا وہ 21 پوائنٹ جو تھی ان لوگوں نے انٹروڈیوس کی تھی، پلان جو ان لوگوں نے انٹروڈیوس کیا تھا وہ 21 پوائنٹس پر مبنی تھا۔ اب آگے آتے ہیں نمبر 1، بنگالی ایز اے آفیشیل لینگویج بنائی جائے گی۔ وہ یونائٹیڈ فرنٹ کی جو ڈیمانڈ تھی، مینیفیسٹو تھا، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایبولیشن آف سرپلس آف لینڈ لیس، جو فارمرز تھے ان لوگوں کے اوپر جو ٹیکس تھی وہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو کم کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے جوٹ انڈسٹریز نیشنلائزڈ، جو جوٹ انڈسٹریز ہے اس کو نیشنلائز کیا جائے۔ اور انہانسنگ ایگریکلچر جو اس کا سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں امپرومنٹ مطلب لائیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، یہ مینیفیسٹو تھا اس کا۔ اور کنسٹرکٹ سالٹ فیکٹری، اس وقت سالٹ کی جو نمک کی کمی شارٹیج بھی ہو گئی تھی، تو اس لیے جو یونائٹیڈ فرنٹ اس نے جو مینیفیسٹو میں یہ بات بھی کہہ دی کہ سالٹ فیکٹری ایسٹ بنگال میں بنائیں گے۔ اور ریہیبلیشن آف مہاجرس جو تھے، اسپیشلی جو انڈسٹریلسٹ تھے، ان لوگوں کے لیے بھی مطلب ان کو بھی سیٹ کیا جائے گا، ان کو بھی بہتر سے بہتر فیسلٹیز دی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں میک این اریگیشن سسٹم لایا جائے گا۔ اریگیشن سسٹم میں جو کینالز بنائے جائیں گے، فلڈ اور فیمائن سے بچنے کے لیے کینالز بنائے جائیں گے۔
ایریگیشن سسٹم میں بہتری لائی جائے گی، انشور ورکرز رائٹس، جو مزدور ہیں، جو ورکرز ہیں، ان لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی مطلب یقین دہانی دی گئی۔ اس کے بعد ہے فری پرائمری ایجوکیشن فار آل، پرائمری ایجوکیشن سبھی لوگوں کے لیے، فار آل نیشن فری ہوگی۔ مدر ٹنگ ان اسکولس اینڈ کالجز، جو مدر ٹنگ ہے اسکولس اینڈ کالجز میں وہ پڑھائی جائے گی، اس پر فوکس کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جائے گا۔ لمٹ آف منسٹر سیلری، جو منسٹرس ہیں ان لوگوں کی سیلری میں ایک لمٹ دی جائے گی، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کی سیلری زیادہ سے زیادہ ہو اور جو لوور اسٹاف ہے اس کی کم ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ منسٹرز کی سیلری جو ہوگی وہ ایوریج ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ٹیک اسٹیپ کرپشن، جو کرپشن ہے، کرپشن کے لیے اسٹیپس اٹھائے جائیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور 21 فیبروری کو ایز اے ہالیڈے منایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک مینار بھی بنایا جائے گا جو شہید ہوئے تھے لینگویج ایشوز میں 1952 میں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ سیپریٹ جوڈیشری اینڈ ایگزیکیوٹیو جو ہے ان لوگوں کو سیپریٹ الگ الگ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں ایسٹ بنگالس گورنمنٹ جو ہے اس کو آٹونومی دی جائے گی، پروونشل آٹونومی دی جائے گی ایسٹ بنگال کو، ایکسیپٹ فارن ریلیشنز، ڈیفینس، کرنسی، یہ جو 3 ڈپارٹمنٹس ہیں یہ سینٹر کو دیے جائیں گے، اور باقی جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایسٹ بنگال گورنمنٹ اس کی گورنمنٹ کو دیے جائیں گے۔ تو یہ تھا مینیفیسٹو جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، یہ تھا یونائٹیڈ فرنٹ کا، ٹھیک۔ وہ جو مینیفیسٹو پہلے آپ سے ڈسکس کیا وہ تھا مسلم لیگ کا، جو رولنگ پارٹی تھی اس وقت۔ اچھا، یہ فائنلی جو الیکشن ہوئی تھی مارچ 1954 میں، تو فائنل جو رزلٹ ہوا اس کے بارے میں اب ڈسکس کریں۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو ووٹر تھے اس کی ایج تھی 21 ایئرس، 21 سال کا ہونا چاہیے، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، ٹھیک ہے۔ 37% جو تھے ایسٹ بنگالی ان لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اور وہ اس لیے کہ وہ اویئر نہیں تھے اتنے ابھی تک۔ اور اس کے بعد دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ جو فیمیل تھیں، اسپیشلی مسلمس جو فیمیل تھیں، وہ گھروں سے نکل نہیں رہی تھیں ووٹ دینے کے لیے، اس لیے کم سے کم پاپولیشن نے ووٹ دیے تھے۔ اچھا، جو رزلٹ تھی وہ 2 اپریل 1954 میں رزلٹ اناؤنس دی گئی تھی، اب آفیشلی پبلش کی گئی تھی۔ تو اس رزلٹ میں مسلم لیگ جو رولنگ پارٹی تھی اس نے 10 سیٹس اس نے حاصل کی۔ انڈیپینڈنس جو تھے وہ پہلے تو تھے 12، لیکن 12 میں سے جو ایک تھا وہ مسلم لیگ کی طرف چلا گیا، اور جو 8 تھے تو وہ 8 چلے گئے یونائٹیڈ فرنٹ کے پاس، تو اس میں بچے 3، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے یونائٹیڈ فرنٹ جو ہے، یونائٹیڈ فرنٹ نے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی تھیں، وہ تھیں 215 اور 8 انڈیپینڈنس جو تھے وہ بھی یونائٹیڈ فرنٹ سے مل گئے، ان لوگوں سے مطلب ایگریمنٹ کر لیا، اور مسلم لیگ نے جو حاصل کی تھیں سیٹس ون کی تھیں وہ تھی 9 اور 1 تھا انڈیپینڈنٹ، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد انڈیپینڈنس باقی بن گئے 3۔ اب خلافت ربانی جو پارٹی ہے اس نے 1 سیٹ
ون کی تھی۔ مائنارٹیز نے 72 میں سے جب آتے ہیں تو الگ الگ کریں گے اگر اس کو، تو میجارٹی سیٹس جو حاصل کی تھی وہ تھی شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن جو پارٹی تھی اس نے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے 27 حاصل کی تھی، اور پاکستان نیشنل کانگریس نے 24۔ باقی جو اس کی اور پارٹیز ہیں ان لوگوں نے ون کی تھی، جیتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا الیکشنز آف 1954 کا اس ٹاپک، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اور اب جو 1954 کی جو الیکشنز ہوئی تو رولنگ پارٹی جو مسلم لیگ تھی اس کی بالکل خراب طریقے سے جو ہار ہوئی تھی مسلم لیگ کی، اور جیت ہوئی تھی یونائٹڈ فرنٹ کی۔ اور اس کا جو اثر تھا، اس رزلٹ کا اثر ڈائریکٹلی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان پر بھی پڑا تھا، کیونکہ اس وقت ایسٹ بنگال کے لوگوں میں یہ اویئرنیس آ چکی تھی کہ ان لوگوں کے حقوق کیا ہیں، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو پروونشل آٹونومی چاہتے تھے۔ تو اس کا جو اثر تھا اس رزلٹ کا ایسٹ بنگال کی جو سیپریشن موومنٹ ہے اس پر بھی پڑا تھا۔ تو دوستو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔